بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سیرت نبوی سے متعلق جو گفتگو پچھلے درس میں پیش کی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا فریضہ انجام دیا تو کفار مشرکین نے ہر طرف سے آپ کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مضبوط پلاننگ کی، خاص طور سے حج کے زمانے میں، جس میں 25 افراد کی کمیٹی تھی جس کا سردار ملعون ابو لہب تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے پھرتا تھا، آپ کو پتھر بھی مارتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ کی پیشانی سے خون بھی بہتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانا، آپ کو مجنون اور پاگل کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں یہ کہنا کہ ان ھذا الا افک افتراہ، اس نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے یہ کلام۔ وعنوا علی قوم آخرون، اور دوسری قوموں نے تعاون کیا ہے۔ کبھی کہتے کہ جبر رومی نے سکھایا ہے، حالانکہ وہ اجنبی تھا۔ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اعجمی وهذا لسان عربی مبین۔ جبر رومی تو وہ تو قصے کہانیاں کہتا تھا، اس کی زبان تو عربی نہیں ہے۔ تو اس طرح اعتراضات کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے سودا بازی بھی کی، آپ کو لالچ بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ صلح کل کی پالیسی، تھوڑا آپ مان لیں تھوڑا ہم مان لیں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، صلح کل کی پالیسی۔ اللہ نے کہا یہ نہیں چلے گا، لکم دینکم ولی دین، اس میں سودا بازی نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ انہی میں سے یہ اعتراض تھا جو آج کا سبق ہے۔ کیا تھا وہ؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا الچی ہوتا ہے، اس کے لیے پورے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، خدام اور مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پہلو میں پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اگر اللہ کا الچی اور قاصد ہے اور عابر ہے تو یہ دھکے کھاتے کیوں پھر رہا ہے؟ یہ غریبوں کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ غریبانہ مسافرانہ زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس کے پاس بھی خزانہ ہونا چاہیے، سرداری اور عمارت ہونی چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اعتراض تھا، اور اس اعتراض کو بھی اللہ نے نقل فرمایا۔ لولا انزل الی ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الی کنز او تکون له جنة یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اگر واقعی یہ حق ہے تو یہ سارے مناظر، یہ ساری خدمتیں، یہ سارا جاہ و جلال ہونا چاہیے، یہ شان ہونی چاہیے، یہ عظمت ہونی چاہیے، اس کے آگے پیچھے 10-20 آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ جب فرشتہ وحی لے کے آ رہا ہے تو پھر فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا اور بتاتا کہ یہ محمد ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیکون معه نذیرا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یہ کہتا ہے ڈر جاؤ، محمد کی دعوت حق ہے۔ یا کم سے کم کچھ باغات تو ہوتے، ہرے بھرے باغات ہوتے، سرسبز و شاداب چمن ہوتے، کھیتیاں ہوتی، لیکن ظالموں نے کہا، اور آگے پھر کیا کہ یہ جادوگر ہے۔
تو یہ مشرکین کا اعتراض تھا، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی صرف مالداروں کے لیے نہیں آتے، سرداری کے لیے نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سرداری پیش کی گئی، آپ نے انکار کیا. جبریل امین نازل ہوئے اور کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اتريد ان يجعلك الله عبد الرسولا ام يجعلك ملكا نبيا. بس دو میں سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یا تو آپ اللہ کے غلام بن کر کے رہیں، اللہ کے عبد بن جائیں اور رسول بن جائیں، اللہ کی عبادت آپ کا وصف ہو، اللہ کی اطاعت آپ کی صفت ہو، اللہ کی بندگی آپ کی عظیم ترین صفت ہو، یا آپ چاہیں تو عبدیت اور رسالت کے مقابلے میں اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے، خزانوں کا مالک بنا دے. جس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد اللہ نے مصری کا بے تاج بادشاہ بنا دیا، تو آپ بادشاہت لے لیجئے. لیکن آپ نے دعا فرمائی، لا اللہم اجعلنی عبد الرسول، اے اللہ مجھے اپنا بندہ بنا کر رہا، بندگی میری صفت ہو اور میں رسول ہوں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے. نبی نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا، بادشاہت کے مقابلے میں عبدیت اور رسالت کے منصب پر فائز رہے. تیسری سرداری اور عمارت، نمبر 1. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. آپ ہر آدمی کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، اجنبی کے لیے بھی. اگر آپ جاہ و جلال کے مالک ہوتے اور آپ کے آگے پیچھے 10-20 لوگ ہیں اور خزانوں کے مالک ہوتے، کوٹھیوں کے مالک ہوتے، گاڑیوں کے مالک ہوتے، تو غریب لوگ کیسے پہنچتے؟ اس لیے نبی اسوہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ سرداروں نے اور مالداروں نے اور شاہ و شوکت کے مالک لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا ان غریب لوگوں کو تھوڑا الگ کر دیجئے، بلال کو، عبداللہ بن مسعود کو، صہیب رومی کو، خباب کو، یعنی کمزور جو غریب لوگ ان کو الگ کر دیجئے اور ہمارے لیے ایک الگ مجلس سجائیے. ایک شاندار میٹنگ ہونی چاہیے آپ کے ساتھ، بڑے پیمانے کی میٹنگ ہو جس میں بڑے لوگ ہوں، اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہوں، روشن خیال لوگ بیٹھیں گے، بڑے لوگ. آپ نے سوچا ہی تھا کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی بات سوچ رہے ہیں؟ ان دنیا داروں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے نفس کو پابند بنائیے، اپنے آپ کو پابند بنائیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہ، جن کو دنیا کی سرداری عمارت نہیں چاہیے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا و خوشنودی میں اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہ بھی ان سے مت ہٹائیے، آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھیے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترید زینت الحیات الدنیا، اللہ اکبر. دیکھیے تربیت کا انداز کیسا ہے، دیکھیے قرآن کا اسلوب کیسا ہے، قرآن کی تعلیم کیسی ہے. پڑھو تو قرآن. کہا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں؟ حالانکہ آپ زیب و زینت کے خواہش مند نہیں تھے، آپ چاہتے تھے ان لوگوں تک دین پہنچ جائے، وہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں، لیکن طریقہ اللہ کو پسند نہیں آئے کہ آپ ان لوگوں کو الگ نہ کریں. اور یہی اعتراض تو نوح علیہ السلام پر کا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں مانتے، الا تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیر. یہ غریب کمزور لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ پھر بات کریں گے. نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان ایمان والوں کو الگ نہیں کر سکتا، میں کسی خزانے کا مالک نہیں، میں غیب کا مالک نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، لیکن اللہ نے میرے اوپر رسالت اور نبوت کا تاج رکھا ہے ہمارے اوپر، اس لیے تم کو پہنچا رہا ہوں تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچ سکو، اللہ کی پکڑ سے بچ سکو. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. داعی کے لیے بہترین اسوہ ہے، یہ داعی کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے.
داعی کے لیے ایک بہترین منہج ہے کیا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، ان کی میٹنگ میں مت بیٹھو، ان کے ساتھ سیٹنگ مت کرو، ان کے مشورے پر عمل مت کرو، ان کے رائے کو قبول مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ابتدائی نبوت کا زمانہ یہ مکی صورت ہے، یہ کہا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کا دل توحید سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی سے خالی ہے، آپ اس کی بات مت مانو، ان سے مشورے مت لو۔ واتبع ہوا، جو خواہشات کا غلام ہے، اللہ نے کہا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الحیات۔ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے سردار، عمارت کے مالک، لیڈر اور ساہوکار لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی توحید سے غافل ہیں، ان سے چہرہ پھیرو۔ ان کا مقصد ولم یرید الا حیات الدنیا، صرف دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ ایسے لوگوں سے مشورہ مت لو، معاملات کر سکتے ہو، ایگریمنٹ کر سکتے ہو، لیکن ان کی بات کو مت مانو، ان کا ریسپیکٹ مت کرو، ان کو معیار مت قرار دو، ان کی باتوں کو اپنی باتوں پر فوقیت مت دو۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت و رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی، اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب صرف دیا گیا محمد هل كنت الا بشر رسولا، محمد الرسول اللہ، میں صرف اللہ کا رسول ہوں۔ ان میں تیری بات نہیں چلے گی، اللہ کا قانون چلے گا، میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی تھا کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کے اصل مقصود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی شبہ کا جواب تو مل گیا نا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا نشانی، مکہ کے پہاڑ کو سونا بنا دو، نہیں کہا؟ اللہ اکبر۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ زمین سے چشمے جاری کر دو، او یکون لک بیت من زخرف، کیا ہو؟ چاندی کا گھر بن جائے، یا ترقی فی السماء، آسمان میں چڑھ کر کے کوئی نشانی لے آؤ۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تیرے آسمان پہ چڑھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ چڑھ کے کوئی کتاب نہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کام نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات تھے، جو شبہات تھے، اللہ نے مختصر انداز میں جو جواب دیا اس سے ہکے بکے رہ گئے۔ اس لیے اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دعوت دیں اور اللہ کا کلام پیش کریں۔ لمبی چوڑی لمبی کہانیاں بزرگوں نے کہا تو پیروں نے کہا، تو گیتا میں یہ ہے، تو رامائن میں یہ ہے، تو یجروید میں ہے، تو رگ وید میں ہے، تو سام وید میں، وید فید کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام پیش کرو، بس یہ کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اولم یکفی من انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایسی کتاب ہم نے نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن سے دعوت دو، سنت سے دعوت دو۔ ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت بھی اور رحمت بھی ایمان والوں کے لیے۔ اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اس امام ابن قیم فرماتے ہیں اے گیتا رامائن کی طرف جانے والوں، اے یجروید سام وید پڑھنے والوں، مسلمانوں کے مجمع میں، امام ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ من لم یکفی القرآن فلا کفاہ اللہ، جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہو، اللہ اس کے لیے کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا، وہ پریشانی رہے گا، اس کی دعوت غیر مؤثر رہے گی، وہ چمتکار ہی بنا رہے گا لیکن کچھ کام نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اور ومن لم یشفی القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن نے شفا نہیں دی، جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی، جس کو قرآن سے سکون نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شفا نہیں دے گا، ہمیشہ اضطراب اور بے چینی میں رہے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور مشرکین کے سارے اعتراضات کا جواب قرآن سے دیا، جہاں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، جب بھی وہ کوئی مثال پیش کریں گے، کوئی اعتراض پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حق لائے گا اور اس کا جواب اس سے بھی بہتر انداز میں دے گا، جس سے وہ ششدر اور حیران ہو جائیں گے
لہذا قرآن پہ داعی کی نظر ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر پہ نظر ہونی چاہیے، نبی کی سیرت پر نظر ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز دیکھنا چاہیے، آپ نے سرداروں کے ساتھ کیسے دعوت دی، غریبوں کو کیسے دعوت دی، انٹلیکچوئل لوگوں کو کیسے دعوت دی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں، اور شروع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت اسی پر فوکس کی گئی تھی۔ توحید کا جو معاملہ تھا سارے اختلاف کی اصل بنیاد تھی، اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات، اکثر صفات میں ایک مانتے تھے۔ مشرکین اللہ کے ایک مانتے تھے، خالق، مالک، مدبر، وہی ساری پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری کو دور کرنے والا ہے، وہی رحمان ہے، یعنی وہی حی القیوم ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ بھائی اسی لیے تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مشرکین مکہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ یہ سوال کیوں ہے؟ پڑھیے فقاری کی شرح فتح الباری، کیوں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، دو وجہ میں سے ایک وجہ، مکے میں اور خاص طور اللہ کے گھر میں، تو اس کفارے میں ان کے مہاپرش لوگوں نے ان کو یہ شکشا دی، یہ تعلیم دی کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ تو اللہ کا ڈر بھی تھا کہ نہیں تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود مشرک کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تو مانتے تھے، اللہ کے اکثر صفات کو مانتے تھے، صرف رحمان کے بارے میں انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے لا نعرف الا رحمان الیمامہ، یمامہ یعنی مسیلمہ کذاب کو رحمان مانتے تھے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، یہ اللہ کے اچھے نام ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اکثر اسماء و صفات پر ان کا ایمان تھا، عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ صاحب کتاب کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، زمین آسمان کی ساری چیزوں کا وہ مالک ہے اور تمام پر اس کا تصرف ہے، اور وہی تمام چیزوں کا نظام چلاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے، سب کو اپنے تابع فرمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ واسطے اور وسیلے میں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم یہ بزرگان اولیاء کرام ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اصل اللہ ہے، ہم ان تک پہنچتے ہیں کیونکہ نیک صالح ہیں، اللہ کے قریب ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اس عقیدے میں مشرکین مکہ کے عقیدے میں کیا فرق رہا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ بت بناتے تھے، حضرت اسماعیل کا بھی انہوں نے ڈھانچہ بنایا تھا، مریم کا ڈھانچہ بنایا تھا۔ لات کی پوجا ہوتی تھی جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا ستو گھور گھور کر، گھول گھول کر، جب مر گیا تو اس کی قبر بنا دی گئی۔ ابن عباس نے کہا اس کی قبر کی پرستش ہوتی تھی، سمجھتے تھے کہ یہ بت ہیں اور یہ بزرگ ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اس عقیدے میں اور آج کے مشرک اور قبر پرست جو لوگ ہیں ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کا شرک کفار مکہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام حالات میں ان کو وسیلہ مانتے تھے، ان کا قرب حاصل کرتے تھے، لیکن جب ان پر مصیبت نازل ہوتی تھی، جب آفت آتی تھی، جب ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی تھی، تو ایسے موقع پر وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے تمام باطل معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کیا اکرمہ مسلمان کیوں ہوا؟ بھائی اکرمہ مسلمان کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قتل کا وارنٹ جاری کیا، کیونکہ وہ بہت بڑا اگروادی تھا، دہشت گرد تھا، مفسد تھا، تو وہ بھاگتا رہا یہاں تک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے اعلان کر دیا کہ اب تمہارے جتنے باطل معبود ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا آخر محمد تو یہی دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی بیوی ام حکیم نے بھی اسے سمجھایا اور اس کے لیے ام حکیم نے سفر کیا، یہاں تک کہ اس کو دعوت دی توحید کی۔ بہرحال اکرمہ مسلمان ہو کر اسلام کا ہیرو بن گیا، رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور اللہ نے ان سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب اور
ان کے مرتدین کے خلاف جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو مضبوط قتال کیا، اس میں اکرمہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا رضی اللہ عنہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا شرک کفار مکہ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے تنگیوں میں، پریشانیوں میں، اور آج یا غوث المدد مصیبت میں پیران پیر کو پکارتے ہیں، بندہ نواز کو پکارتے ہیں، گیسو دراز کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہی ہماری بگڑی بنائے گا، وہی ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ آپ سب انت شافی انت کافی انت لی نعم الوکیل، انت شافی انت کافی انت ربی انت لی نعم الوکیل، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور۔ آئے پیران پیر، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ ہی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی بگڑی بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث کا مطلب کیا ہوا؟ مصیبت میں کام آنے والا، سخت مصیبت میں۔ تو کفار مکہ سے بھی ان کا شرک بڑا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں کل معلوم ہوا کہ ہمارے بعض بھائی جو ہمارے ساتھ بلقیس میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں جو پوری زندگی مدینہ میں گزار دیا اور ہندوستان نہیں آتے، 78 سال کی عمر ہو گئی، 78، مدینہ نہیں چھوڑتے کہ ہم کو مدینے میں مرنا ہے۔ یہاں تک ہندوستان میں آئے تو بیمار پڑ گئے تو رونے لگے کہیں میری موت یہاں نہ ہو جائے، اور ہر وقت مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ والا عقیدہ ہے، یہ قبروں والا عقیدہ ہے، درگاہوں والا عقیدہ ہے؟ بولیے، کل ہی کی بات ہے۔ کہا کہ وہ تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ مانتے ہیں کہ وسیلہ تو لیتے ہیں۔ ہم نے کہا وسیلہ کا کیا مطلب؟ ایک وسیلہ تو یہ ایک آدمی کہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل دعا قبول فرما، پکارے اللہ کو، وسیلہ بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہ ہے تو یہ بدعت ہے، یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ڈائریکٹ کہیں پیران پیر ہماری پکار سن لو، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دو، میرے حالات کو درست کرو، میری پریشانیوں کو دور کر دو، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ ہم نے کہا کہ یہ گیٹ آؤٹ ہو گیا، یہ اسلام سے خارج، اس کے سارے عمل برباد، اور ایسا عقیدہ رہنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں، اور حق واضح ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہے اور صحیح دین اور عقیدے میں موت ہو، کہیں بھی رہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ جمعرات کو مرے یا جمعہ کو مرے یا تہجد کی حالت میں مرے یا سجدے کی حالت میں مرے، رکوع کی حالت میں مرے، اگر اس کے اندر شرک ہے، بدعت ہے، غیروں سے التجا فریاد ہے، قبروں پہ حاضری دیتا ہے، ان کو پکارتا ہے، تو یہ سب زیرو ہے۔ اس لیے اگر صحیح دین اور صحیح عقیدے پر مر جائے تم فکر مت کرو۔ امام احمد بن حنبل اسی لیے کہا کرتے تھے قبور اہل السنت، قبور اہل الفسق من اہل السنت روضہ۔ ایک آدمی فسق و فجور میں مبتلا تھا لیکن اس کی موت خالص توحید پر ہوئی، شرک سے دور رہا، تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ، یا تو اللہ پہلے بنا دے یا کچھ نہ کچھ تکلیف و مشقت کے بعد۔ لیکن قبور اہل البدع، قبور اہل الزہاد من اہل البدع حفرہ، لیکن ایک آدمی بدعات میں، خرافات میں، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، رات و دن عبادت کرتا ہے، رات و دن عبادت کرتا ہے، تو اس کی قبر جہنم کا گڈھا ہی بنے گی۔ جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا وہ بہت بڑا قاری تھا، حضرت عمر نے ان کے لیے گھر بنایا تھا مسجد نبی کے قریب، بچوں کو تعلیم دیتا تھا، اور پھر عراق بھیجا اس کو، کہا کہ یہ بہت بڑا قاری، اس کی عزت کرنا، وہاں کے گورنر کو خط لکھا۔ لیکن جب خوارج کی زہریلی ہوائیں چلی اور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، حضرت علی اور معاویہ دونوں کو کافر کہا اور مسلمانوں سے جنگ اور قتال کیا اور مسلمانوں کو کافر کہا، تو کیا ہوا؟ انہی فتنوں سے متاثر ہو کر عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا، اور اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا کہ جب اس کو قصاص میں قتل کیا گیا تو کہا کہ میری انگلیوں کو کاٹو، میرے پاؤں کو کاٹو، آہستہ آہستہ کاٹو، اور تاکہ اتنی دیر تک میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار۔ آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے جو معبد الجہنی ہے، غیلان الدمشقی، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، واصل بن عطا جو حضرت حسن بصری کے در سے نکل گیا، نیا فرقہ بنا لیا، یہ کوئی معمولی آدمی تھے؟ یہ کوئی معمولی آدمی تھے؟ بڑے پہاڑ جیسی صلاحیت رکھنے والے تھے، بڑے بڑے عبادت گزار تھے، سجدے کرتے کرتے ٹھیلے پڑ گئے تھے، آپ پڑھیے ان کی زندگی کے اندر، لیکن سب زیرو ہوا نا، کیا ہوا فائدہ؟ اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہے، صنفان لا تردان علی الحق القدریہ، قدری تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ،
اور مرجیہ فرقہ جو ہے وہ لوگ، یہ لوگ حوض کوثر پر نہیں آ سکتے، ان کو دھکے دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چاہے جتنی بھی انسان عبادت کر لے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو وہ زیرو ہے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں؟ ایمان کی قیمت ہے یا نہیں عقیدہ کی؟ تو اس کی حفاظت ہونا کہ نہیں ہونا؟ ابن جدعان کان یصل الرحم ویطعم المسکین، میں نے آج خطبے میں بھی نقل کیا، بخاری کی حدیث ہے۔ ابن جدعان جو عبداللہ بن جدعان بہت بڑا فیاض تھا، جود و سخا کرنے والا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، رشتوں کو جوڑتا تھا، بہت خیر کا کام کرتا تھا۔ کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ اس کو نجات دے گا، اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 0% بھی نہیں۔ کیوں نہیں فائدہ دے گا بھائی؟ اس لیے کہ کبھی اس نے یہ دعا نہیں پڑھی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دنیا میں کیا، دنیا کے لیے کیا، دنیا میں مل جائے گا۔ کافر آدمی کا ثواب دنیا میں ملتا ہے، یہ حدیث ہے مسلم شریف، ٹھیک ہے نا؟ اور مومن جب نیکی کرتا ہے تو دنیا میں روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ اس کا اصل بدلہ دے گا، اس کا پھل اصل آخرت میں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا شرک جو ہے کفار مکہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور کفار مکہ کہتے تھے ان بتوں سے، ان قبر والوں سے، ان درگاہوں سے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو، یہ بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور پانی جہاز ڈوبنے لگتا اور اس وقت سارے باطل معبودوں کو بھول جاتے اور صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اور کہتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے نجات دے دیا تو ہم شرک گزاروں میں ہو جائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب نجات دے دیتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن اللہ جب نجات دیتا تو پھر شرک کرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے شرک تھے، اور وہ لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے تعظیم کے طور پر ان قبر والوں کے سامنے، درگاہوں اور مزاروں پر، اور ان بتوں کے سامنے کھڑے بھی ہوتے، نذر و نیاز بھی پیش کرتے تھے۔ نذر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی چیز بھی پیش کرتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، سب جو ہو سکتا تھا پیش کرتے تھے۔ کیا آج مسلمان نہیں کرتے بھائی؟ شامی فتاوی شامی، اور اسی کا نام حاشیہ ابن العابدین، در مختاری، تھوڑا نام شرح ہے، وہ سب ایک ہی کتاب ہے نا؟ اس میں لکھا اعلم ان النذر الذي يقع من اکثر العوام، جو نذر و نیاز چڑھاوے جو عوام کی طرف سے قبر والوں پر کیے جاتے ہیں وہ حرام اور ناجائز ہے اور شرک ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المنذور له میت، جن کے لیے چڑھاوا چڑھایا جا رہا وہ میت ہے، والمیت لا يتصرف في الامور، اور میت جو ہے کچھ اختیار نہیں رکھتا، زیرو ہے، وہ اختیارات سلب ہو چکے ہیں، وہ خود مٹی میں مل چکا ہے وہ۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والے سنتے ہیں، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور اس کے بغیر کوئی فتویٰ نہ سنی دیتا ہے نہ دیوبندی دیتا ہے، یاد رکھیے آپ، اس کتاب میں موجود ہے۔ کہا وہ اعتقاد ذالک کفر، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قبر والے تصرف فرماتے ہیں، دلوں پر تصرف فرماتے ہیں، یہ عقیدہ کفری عقیدہ، اور آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے، میں نے مسجد نبوی میں کام کیا، ابھی تو بھی الحمدللہ 1 مہینہ پہلے بھی تھا وہاں، جو ہم لوگوں نے حج کے زمانے میں کام کیا، یا عام دنوں میں جو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، یہ کوئی سنی جماعت کے لوگ نہیں ہوتے تھے، انٹرنیشنل دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر مراقبہ کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے روکا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے بھائی۔ ہم نے کہا چچا آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کفری عقیدہ۔ کہا نہیں، ہم تمام علماء کا صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ بزرگان تصرف فرماتے دلوں پر، وہاں سے فیض پہنچتا ہے، ہمارے دلوں پر روشنی نازل ہوتی ہے۔ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ کے امام کو دیکھا کہ رات دن قبر پر مراقبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی بار بار قبر پر کیوں آتے ہو، میلہ ٹھیلا کیوں لگاتے ہو؟ یہ کفار مکہ بھی میلہ ٹھیلا لگاتے تھے، عرس کرتے تھے، اور آج جترا بولا جاتا ہے، یہ جترا نہیں بلکہ خطرہ ہے، وہ بھی عرس مناتے تھے، میلے ٹھیلے لگاتے تھے۔ تم بھی لگاؤ گے تو فرق کیا ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے تمہارا آنے کا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ، میلہ ٹھیلا مت بناؤ، بار بار مت آؤ۔ عید کا مطلب جہاں جماعت اکٹھا ہو، بھیڑ اکٹھا ہو، بھیڑ اکٹھے مت کرو۔ یہ حضرت امام الدعوہ جو ہے،
ہمیشہ اپنے بزرگوں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ روزانہ میلہ لگاتے تھے. کہا اللہ کے نبی نے عید اجتماع کرنے سے، میلہ ٹھیلا لگانے سے قبروں پر منع کیا کہ نہیں کیا؟ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ ایک بار بار کیوں آتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا علیہ حیث ما کنتم، تم جہاں وہیں سے درود پڑھو. فإن صلاتکم تبلغنی تبلغنی، تمہارا درود السلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، میں سنتا نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ آخر امام زین العابدین نے جو بہت بڑی عبادت گزار اور اہل اللہ تھے، جو رات کی تاریکیوں میں غریبوں تک غلہ پہنچاتے تھے، پیٹھ پہ چھالے پڑے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا سعید بن منصور میں، اور سعید بن منصور کا اکثر حوالہ فضائل اعمال میں، اور یہ فتح المجید کتاب التوحید کی شرح میں بھی یہ موجود ہے، کتاب التوحید میں بھی ہے. انشاءاللہ میرا درس چل رہا ہے، وہ آئے گا آن لائن. الحمدللہ میرا کتاب التوحید کا درس ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن آپ جیسے بزرگوں کے معیار کے مطابق نہیں، اس لیے شریک آپ نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آتا تھا. حضرت زین العابدین نے روکا اور کہا فما انت ورجل بالاندلس الا سما، ایک آدمی اندلس میں ہو اور دوسرا آدمی مدینے میں نبی کے قبر کے سامنے ہو، دونوں کا سلام فرشتے ہی پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. ان اللہ اس میں انشاءاللہ جس کو چاہے سنا دے. تو یہ آج کے مشرکین، کلمہ گو مشرک اور یہ قبر پرست اور بڑے بڑے صوفیہ جو سامنے نظر آتے ہیں تو بہت بڑی عبادت گزار نظر آتے ہیں، توحید کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے، شرک کے خلاف بات کریں گے، اور مدینہ جائیں گے تو مکمل شرک میں ڈوب جائیں گے. میں نے بتایا واقعہ آپ لوگوں کو، یہ نہیں بتایا. ایک آدمی اسی طرح یا رسول اللہ کر کے آواز لگا رہا تھا، دعا کر رہا تھا، میں نے جا کے پکڑا اس کو، میں ڈر اللہ سے، تم شرک کر رہا ہے، غلط ہے یہ، اللہ سے ڈرو. معلوم ہے کیا ہوا؟ ہزاروں قطار رونے لگا. کہا کہ میری آنکھ لگی اور میں نے آنکھ دیکھا، میں نے سمجھا کہ کوئی گناہ ہو گیا. ریاض الجنہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، ریاض الجنہ میں اگلی صف میں ہے وہ. آنکھ لگی، کہا مجھے آنکھ کا انگارہ لگا کہ میں جل جاؤں گا. رونے لگا ہزاروں قطار، یہاں تک کہ توبہ کیا اور کہا اللہ نے آپ کو بھیجا میری ہدایت کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو عام مشرکین قبر پرست تو ہیں ہی، یہ بڑے بڑے عبادت گزار بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی پڑھانے والے لوگ بھی، یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. مدینہ جا کر ڈائریکٹ بڑی لوگوں کو دیکھا. ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا دعوت تبدیل کے امام کو، جب وہ اجمیر گئے معین الدین چشتی کی قبر پر رہ، کوئی حرج نہیں، وہ اچھے آدمی تھے، انہوں نے جو اچھا کام کیا اللہ قبول کرے، ہمیں کسی کو لعن طعن نہیں کرنا. وہ گزر گئے، لیکن معین الدین چشتی صاحب کی قبر پر گئے تو اتنا زارو قطار اور وہ الہا زاری. یہ خود ان کے گھر کا آدمی بولا کہ اگر اس کا 10 حصہ بھی عبادت میں آ جائے تو اللہ مغفرت کر دے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یہی دین لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں شرک آیا ہی قبر پرستی سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کی قبروں پر تصویریں آویزاں کی تھی. لما ماتوا اکفوا علی قبورہم، یہیں سے شرک شروع ہوا. قبروں پر مراقبہ کیا، ان کی تصویریں بنائی اور ان کو اللہ کے علاوہ وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بناتے بناتے انہی کی عبادت کرنے لگے. یہی ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب نے ایک اصول پیش کیا، یاد رکھیے گا، ذرا اس عبارت کو سنیے. من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ کفر اجماعا. تقریباً 5-10 صفحات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں یہی ساری باتیں تھی کہ جس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا. کس طرح کا وسیلہ؟ وسیلہ کی 2 قسم بتایا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سے دعا کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ کے صدقے طفیل دعا قبول فرما، تو یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ کہے کہ اے پیران پیر، اے بزرگ، اے اولیاء کرام، آپ ہماری بگڑی بنا دو، ڈگری بنا دو، اللہ تک پہنچا دو. اس عقیدے میں کفار مکہ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. آپ کو معلوم ہے عبد القادر رائے پوری کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، لوگ ہماری مخالفت کریں گے، کہیں کہیں نام بھی لینا چاہیے. بہت بڑے عالم سہارنپور کے، کہا ان کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے مجمع میں میں بیٹھا ہوں، ان کے یعنی انتہا جو علم کے جو پہاڑ مانے جاتے ہیں ان کے مجمع میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میرے رگوں میں بھی ان کا خون ہے، انہی کے ساتھ کھا پی کر بڑھ کر آیا ہوں. کہا
کہ ہم تصرف اولیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں. ایسے آدمی کے سامنے کہا جس کے مرید ہندوستان سے لے کر باہر تک پھیلے ہوئے ہیں, جس کے پیچھے 10 گاڑیاں چلتی ہیں, اگر حیدرآباد میں آ جائے تو دیکھیے کتنی بھیڑ لگتی ہے اس کے سامنے بولا کہ ہم تصرف اولیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہا کہ جب عبد القادر رائے پوری نے کوئی حرج نہیں, ان کا یہ عقیدہ تو انشاءاللہ نہیں رہا ہوگا, اگر کوئی رحمہ اللہ بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. کہا کہ عبد القادر رائے پوری نے جب پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو سارے لوگ بے ہوش ہو گئے, واللہ العظیم میں نے سنا ہے. اور جب دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو سارے لوگ ہوش میں آ گئے. یعنی ہمارے بزرگوں کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو کسی کے دل میں راکھ داخل کر دیں اور کسی کے دل میں نور داخل کر دیں, بے ہوش بھی کر دیں. ہم نے کہا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور عتبہ شیبہ ربیہ کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کے کرتے میں دفن کیا گیا, آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا, پھر بھی اللہ نے کیوں نہیں معاف کیا, اس کو کیوں نہیں بدلے؟ تو اس لیے پیرا نمی پرایت مریدہ ہمی پرائن, پیر نہیں اڑتے لیکن مرید اڑا دیتے ہیں. تو یہ کفار مکہ کے یہ عقیدے تھے جو آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں ہیں. اور جناب وہ چھوڑو, وہاں پر عرس آج تک کے آج تک ہو رہا ہے محمد علی منگیری کی قبر پر. محمد علی منگیری مولانا منت اللہ رحمانی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور امیر رہ چکے, ان کے والد کی قبر پر جو ہے مراقبہ ہوتا ہے, جی عرس لگتا ہے آج بھی, بڑے بڑے لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے ان کاموں کے علاوہ مشرکین کے کام یہ بھی تھا, وہ سال میں ایک بار یہ 2 بار ان ولیوں اور بزرگوں کے استانوں پر میلہ لگاتے تھے, عرس کرتے تھے. آج بھی عرس ہو رہا ہے جی. آگے سنیے, اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس پر اور اوپر ان کے جو حرکتیں ذکر کی گئی وہ سب کرتے ہیں, یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے ہیں. آج بھی نبی قبر کو چھو کے برکت حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ تو سجدہ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ خطوط بھی لکھتے ہیں. ہم لوگوں نے سارے خط پڑھے ہیں. ان کا طواف کرتے, نظر نیاز پیش کرتے, چڑھاوے چڑھاتے, جانور قربان کرتے. یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا ہوتا کہ اس میں دور اور قریب کے سارے لوگ جمع ہوتے. آج بھی برادران وطن جترا کے نام پر یہ سب کرتے ہیں, لیکن وہ جترا نہیں ہے بلکہ کیا وہ خطرہ ہے. یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے کہ انہیں اولیاء کرام بزرگان دین کا تقرب اور ان کو خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ اولیاء کرام بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ابھی میں ایک بہت شاندار واقعہ بتانے والا ہوں. یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے, یہ واقعہ اس کا ہے جو اسی ماحول میں رہا ہے, ڈائریکٹ. یعنی حدثنی فلان وحدث فلان عن فلان, بالکل سند متصل ہے, سند عالی ہے. ابھی میں واقعہ بھی پیش کرنے والا ہوں, ابھی سنیے آپ. یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے کہ انہیں اولیاء کرام بزرگان دین کا تقرب, ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے اور کہتے اے بابا میرا فلاں کام بن جائے, مصیبت ٹل جائے, سمجھتے. یعنی یہ سب چیزیں تو آپ جانتے ہیں. چلیے, میرے ایک بہت قریبی رشتہ دار نے, کیونکہ میں ایک بعض کی کیسٹوں میں بولا ہوں اور نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پھر ہنگامہ طوفان مچاتے ہیں لوگ, بعض جگہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن اقرب ترین رشتہ جو ہو سکتا ہے سسرالی, اب سمجھ جائیے. اور میں اس پر قسم کھاتا ہوں کہ یہ واقعہ مشہور ہے ان بزرگوں کے درمیان, اس طبقے میں درمیان, احناف کے اس طبقے میں یہ واقعہ مشہور ہے. میں قسم کھاتا ہوں, اس پر کوئی مباہلہ بھی کر لے, کہ مولانا زکریا صاحب جو صاحب فضائل اعمال ہیں, وہ شیخ سرہندی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. حالانکہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا منع ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھے مقام کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا. جب ابو ہریرہ کوہ طور پر گئے تو ابو بصرہ غفاری نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تم کو روک دیتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقام کے علاوہ چوتھے مقام کی طرف سفر کرنے سے منع کیا. ہاں قریب کی قبروں کو جاؤ, اللہ کے نبی نے کبھی سفر نہیں کیا قبر کی زیارت کے لیے. ہاں آپ سفر میں گزرے, ماں کی خبر آ گئی, اللہ سے اجازت مانگی, اللہ میرے ماں کی مغفرت فرما, اللہ نے اجازت نہیں دی, آپ نے ماں کی قبر کی زیارت کی, آپ بھی روئے, آپ کے صحابہ بھی روئے. یہ روایت ہے, عمرۃ القضا کا واقعہ ہے. گزرتے ہوئے وہ سفر کیے شیخ سرہندی کی قبر پر, اور وہاں کے لوگوں سے خط و کتابت بھی نہیں ہوئی, وہاں کے لوگوں سے خط و کتابت بھی نہیں ہوئی. لیکن جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں استقبال کے لیے ایک بہت بڑی بھیڑ آ گئی شہر سے باہر. استقبال, ویلکم کہنے کے لیے ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی. شیخ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا استقبال کیوں کیا؟ میں نے تو کوئی نہ خبر کیا, نہ تار بھیجا, نہ خط لکھا.
کہا کہ شیخ سرہندی نے بتایا قبر سے آواز آئی کہ زکریا آ رہا ہے، ان کا استقبال کرنا، اور اتنا بہترین کھانا کھایا اور اتنا لذیذ کھانے پکوان کہ خوشبو ہر طرف پھوٹنے لگی۔ اور اس کے بعد کا واقعہ حضرت نے بتایا جو اقرب ترین رشتہ ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ کہا کہ جب شیخ زکریا نے شیخ سرہندی کی قبر پر کیا کیا، مراقبہ کیا، جو کفار مشرکین کر رہے ہیں، جو نوح علیہ السلام کی قوم قبروں پر مراقبہ کرتی تھی، وہ بھی تو نیک لوگ تھے نا، عد ود سوا یغوث یعوق، بخاری کی روایت، نیک لوگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ ان کی قبروں پر مراقبہ کیا، شیخ سرہندی کی قبر پر مراقبہ کیا تو آواز آئی، معاف کرنا، کہاں اے زکریا، کیا کہا، اے زکریا درود تنجینا پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ درود تنجینا۔ اس پر ہمارے اقرب رشتہ دار نے کہا کہ آپ تم کو درود تنجینا معلوم ہے مجھ کو؟ میں نے کہا ہم کو نہ معلوم ہے نہ مجھے معلوم کرنا۔ العلم بالکلام جہل ہے، العلم بالکلام جہل والجہل بالکلام علم۔ علم کلام کا جاننا ہی جہالت ہے اور اس کا نہ جاننا ہی علم ہے۔ تو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، ہم ایک درود جانتے ہیں اور وہ ہے درود ابراہیمی، بس۔ یہ درود تاج، درود تنجینا، یہ کہاں سے لائے؟ تو قبر سے آواز آ رہی درود تنجینا پڑھنا، ارے ظالم کیا اس کی طرف نسبت کر رہا ہے شیخ سرہندی کی طرف؟ ہاں الہام، حل تنزل علی کل فاکن، شیطان نازل ہو کر دلوں میں ڈال سکتا ہے، شیخ سرہندی نہیں کر سکتے، جنہوں نے اس وقت کی بادشاہت کو چیلنج کیا اور سجدے تعظیمی میں وہ جھکے نہیں، وہاں بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے، قلعہ گوالیار میں رہے۔ اکبر نے جو دین الہی کی بدعت پیدا کی تھی اس کے اوپر انہوں نے تیشہ چلایا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا، بڑے اللہ والے تھے، ان کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور میں سمجھتا ہوں واللہ عالم، حسن نظر یہ ہے کہ شیخ زکریا کی ذات بھی اس سے محفوظ ہی رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو اوجز المسالک جو کتاب لکھی ہے موطأ امام مالک کی شرح، تو علماء عرب بھی اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بہت علمی بات ہے۔ لیکن یہ سارے جو عقائد ہیں، قبروں پر مراقبہ اور پھر قبروں سے آواز آنا، تصرف ہونا، اور اس میں جو وائرلیس لگا ہوا ہے، یہ سب عقیدے میں اور کفار مکہ کے عقیدے میں کیا فرق رہا؟ غیروں کی بے رخی پہ تو آنسو ہی کچھ بہے، اپنے نے جو کیا وہ کوئی کس طرح کہے۔ شاید ٹائم ہو گیا، پچھلے ہفتے میں جلدی میں تھا اس لیے آج آپ کا ٹائم لے لیا، ایک دو لائن اور پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ یہ تھا مشرکین کا شرک اور یہ غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت۔ ہاں، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور سے سنیے کیا پیشن گوئی ہے۔ وہ داؤد کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان۔ اللہ اکبر، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے یعنی مسلمانوں کے بڑے بڑے قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، عقیدہ اپنا لیں گے، دین اپنا لیں گے، اپنا نام چینج کر لیں گے، ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، ان کی تائید کریں گے، دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ اور کیا مطلب؟ یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے لوگ یہ بت پرستی کریں گے۔ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے بھوج بارات میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے جترے میں خطرہ کو ڈال رہے ہیں، ان کے عرس میں شریک ہوتے ہیں، وہاں سامان بیچتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ ہے یعنی لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياء نساء دوس على ذي الخلصة۔ اللہ اکبر، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کے جو سرین ہیں یہ حرکت کریں گے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو ایک بت تھا یمن میں، اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے۔ ایک مثال دیا آپ نے کہ آج عورتیں قبروں کا طواف نہیں کرتی ہیں، 11 سیڑھیوں پہ سجدے نہیں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا اور قبر والوں سے روشنی اور برکت حاصل کرنے کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ دین باقی نہیں رہا۔ کرے غیر گرگ بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آنکھ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے، جس کی چاہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ ہمیشہ تھے اسلام جس پہ تھا نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ تو یہ عقیدہ ہو گیا۔
لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، مشرکین پہ یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے۔ جب ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر کے ابو طالب کے پاس مشرکین آئے، کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، روک لو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تفریق ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو ایسی بات بتا دوں، اگر مان لو تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری شان و شوکت میں اضافہ کرے گا۔ کہا بالکل ایک نہیں 100 بات مانتے ہیں۔ تو کہا کہ یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلح تملکوا بها العرب وتدین لکم بهم العجم، لا الہ کہہ دو، توحید کو مان لو۔ تو ان مشرکین نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، لیکن آج کے صوفیہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہ سمجھ، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے پھر قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو اس موقع پر انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے ایک تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ چیز ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت تعجب خیز چیز ہے۔ وانطلق منهم، ان میں سے ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے لگی اور کہا کہ اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یہ تو ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی سوچا سچا منصوبہ ہے، یہ محمد چاہ رہا ہے ہمارے دین کو بدلنا، یہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہر دور میں جب بھی توحید کی دعوت دی گئی ہے، لوگوں نے اسے تخریب کا نام دیا، توحید کو تخریب کا نام دیا، سنت کو بدعت کا نام دیا، ہر دور میں۔ اور یہی تھی وجہ تھی کہ محمد بن عبد الوہاب نے خالص توحید کی دعوت دی، ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے گئے، ان کو خارجی نہیں کہا گیا، ان کو مسلمانوں کا دشمن نہیں کہا گیا، ان کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی۔ معلوم ہے آپ کو جب شاہ عبد العزیز نے، ملک عبد العزیز کا واقعہ معلوم ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب مدینہ کے اندر جتنی پختہ قبریں تھیں ان کو انہوں نے منہدم کر دیا، کہا پختہ قبر سے نبی نے منع فرمایا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے چقادری پہنچ گئے، بڑے بڑے لوگ، دھمکی دیا۔ ملک عبد العزیز نے کہا تھا، اگر جو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، اگر قرآن کی کوئی آیت لاؤ اور رسول اللہ کی کوئی حدیث لاؤ کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے تو میں ان تمام کو سونے اور چاندی سے بنا دوں گا، سنگ مرمر کا بنا دوں گا۔ نہ لا سکے، نہ لا سکتے، نہ لا سکیں گے۔ تو میرے بھائی، بہت ہی توحید کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور توحید کی دعوت لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، یا تو نادانی میں یا تعصب میں یا اپنی بیوقوفی میں اور اندھی تقلید میں۔ لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ایسے موقع پر ہم توحید کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا سرد ہونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے، مصیبتیں ٹالنے پر قادر ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیز کہہ رہے ہو کہ اسلام، جو انہوں نے اعتراضات کیے، تو یہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو دنیا میں تصرف دے رکھی ہے۔ تو سوال ہوا کہ اس کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا تمہیں غیب کا علم ہو گیا؟ اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قبر والے تصرف کرتے ہیں، اور آج بھی جو دعویٰ ہے کہ یہ تصرف فرماتے ہیں، پیران پیر 70 مریدوں کے پاس آتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصرف فرماتے ہیں، شیخ سرہندی تصرف فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب جھگڑا چھڑانے کے لیے ایک ادارے میں آ گئے، تو کہا اس کی دلیل کیا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ حصہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا کوئی کتاب ہے جس کو تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت یہ ہے تم لوگ محض گمراہ کی پیروی کر رہے ہو، ادھر اٹکل پچو باتیں کر رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا انا وجدنا علی آبانا، ہم نے باپ دادے کو اس پر پایا ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ جانتا، تم نہیں جانتے، تمہارے باپ دادا ظالم تھے تو تم بھی ظالم ہوگے، تمہارے باپ دادا ڈاکو تھے تم بھی ڈاکو ہو جاؤ گے، تمہارے باپ دادا مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں تھے، اسٹیل کے برتن میں کیوں کھاتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں باپ دادا نہیں، تمہارا باپ دادا مٹی میں رہتا تھا، ابھی کوٹھے میں کیوں رہتا ہے؟ باپ دادا پیدل چلتے چلتے چھالے پڑتے تھے، اب بڑی بڑی گاڑیوں میں کیوں گھومتا ہے جی؟ جب دنیا کے معاملے میں باپ دادا نہیں، دین کے معاملے میں باپ دادا کیوں؟ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا
انشاءاللہ تقریباً یہ باتیں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ یہ سب دعوتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب مشرکین کفار ہر طرف سے عاجز آ گئے اور ان سے جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے نئی نئی پلاننگ کی اور کیسی کیسی اذیتیں دیں اور کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. اس کا بیان اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور بار بار توحید و سنت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام البانی 42 سال تک کتاب التوحید کا درس دیتے رہے. امام ابن باز توحید کا ایک اصول ثلاثہ کا 52 سال تک درس دیتے رہے. امام مفتی دیار سعودیہ محمد بن ابراہیم پوری زندگی فجر کے بعد اصول ثلاثہ کا درس دیتے رہے. ایک ہی کتاب کا پورے سعودیہ میں پابندی تھی کہ ہر دن درس دینا اصول ثلاثہ کا توحید کا. اور ہم ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے بہت بڑے عالم ہو گئے تو داعی ہو گئے تو فقیہ ہو گئے, پھر نہ معلوم کتنے سارے رنگ و روپ بدلتے رہتے ہیں. یہ سب چھوڑیے اور بار بار توحید کو پڑھیے. بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. اسی طرح بار بار قرآن کی تفسیر پڑھیے, حدیث پڑھیے, کتاب التوحید پڑھیے, قواعد اربعہ پڑھیے اور اصول الثلاثہ پڑھیے, نواقض توحید پڑھیے وغیرہ ذالک بار بار پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, جس کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا, کتابیں نازل کی, جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال دعوت کے فریضے انجام دیے, جس کے لیے اذیتیں دی گئی, جس کے لیے جنگیں ہوئیں, جس کے لیے ہجرت ہوئی, جس کے لیے بدر و حنین کی معرکہ آرائی ہوئی, صرف توحید کے لیے. اور نماز روزے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن آج وہی توحید مظلوم ہو چکی ہے, وہی توحید کی دعوت اجنبی بن چکی ہے. اسی کو اختیار کیجئے تو عزت ملے گی. اس کو چھوڑ دو گے کبھی شانتی سے نہیں رہو گے, کبھی امن کے ساتھ نہیں رہو گے, کوئی ملک تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا ہے. احفظ اللہ یحفظ, توحید کی حفاظت کرو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے, توحید کا ساتھ دو گے, توحید کی دعوت پھیلاؤ گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, ایمان کی محبت, توحید کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما. وزینہ فی قلوبنا, ایمان اور توحید کے ذریعے ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے, حسن و جمال کا پیکر بنا دے اللہ. وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان, کفر اور گناہ کبیرہ اور عام گناہوں کی نفرت عطا فرما. وجعلنا من الراشدین, ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین, اے اللہ ایمان کے ذریعے ہمیں خوبصورتی عطا فرما, ایمان کی خوبصورتی دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا, دوسروں کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا. یہ دعائیں پڑھا کریں, محنت کیا کریں. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.